بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام کلائنٹ خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں بات کروں گا ایکسپیرینس کی۔ وہ لوگ جو کافی عرصے سے شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کے گھر تک آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی، وہ لوگ جو ذہنی مسائل کا شکار ہیں، وہ لوگ جو چاہ کر بھی اپنی لائف میں خوشی نہیں لا سکتے۔ اگر ان کے ایز اے اسٹرانجر بات کروں تو کافی ساری وجوہات سامنے آتی ہیں۔ میں بات کروں گا ایکویرنس، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا بروج ہے؟ صبا، سعدیہ، صفا، سمیرہ، سمینہ، جس کا نام ایس سے شروع ہو، ایس ایچ سے شروع، سین شین والے صرف ایکویرنس ہوتے ہیں۔ باقی جو بھی ڈیٹ آف برتھ اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ آپ کا نام اگر ایس سے سٹارٹ ہو تو آپ کا برج ایکویرنس ہے، حاکم سیارہ زحل یورینس، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ میں بات کروں تو آپ بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ میں کچھ خامیں بھی ہیں، آپ کو دوستی کی پہچان نہیں ہے۔ میں اس وقت ٹوٹلی بات کروں گا جن کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ آپ کی شادی میں بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے 26 کراس کر گئی ہے، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 198 99 97 96 95 اس طرح ہے تو آپ رکاوٹ ہے، آپ بندش کا شکار ہیں، آپ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ نظر بد، قرآن مجید میں کتنی جگہ نظر بد کے بارے میں اثرات ہو سکتے ہیں، جادو تویز، کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہیں۔ اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو 3-4 سال پہلے آپ کا رشتہ آیا تھا، جب آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا نہیں جی، آپ نے رشتہ نہیں دیا، اس کے بعد بندش شروع ہو گئی۔ کچھ خاندانی مسائل بھی ہوتے ہیں، جس وجہ سے ایکویرنس والے اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کب شادی ہوگی، کب رشتے والے آتے ہیں لیکن ہاں نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بیچ میں مسائل ضرور آ جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے ٹخنوں میں درد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نیند کا مسئلہ تو آپ کے آلریڈی چل رہا ہے کیونکہ آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہیں، مینٹلی طور پہ آپ بالکل صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا حاکم سیارہ زحل، اس کو نحوست کا سیارہ کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں، اگر جوپیٹر آ جائے آپ کے ذہن کے کسی خانے میں، ساتویں خانے میں جو شادی والا گھر ہے، تو آپ کی شادی بلے بلے ہو جائے گی۔ جوپیٹر کا کیا کام ہے؟ دولت دینا، خوشیاں دینا۔ جوپیٹر کے آگے زحل کچھ بھی نہیں کرتا۔ جوپیٹر طاقت والا سیارہ کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کی اگر بات کروں تو سورج جوزہ میں ہے، ٹھیک ہے، جو دلو والے کے لیے اچھا ہے۔ ایکویرنس والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ سن اس وقت جیمنائی میں ہے، لیکن زیادہ سوچنے سے بے چینی ہو سکتے، زیادہ نہ سوچیں، گہری سانس لیں، پانی زیادہ پیا کریں۔ اس وقت سن، ٹھیک ہے، سن وہ جیمنائی میں ہے، جو آپ کو کافی فائدہ دے گا، دولت ملے گی، منگنی، رشتہ، بیاہ، شادی تو 2 مہینے بعد ہوگی، لیکن منگنی رشتہ نکاح لازمی ہونے کے چانس ہیں، گولڈ ملے گا، دولت ملے گی۔ 2 ماہ، جون جولائی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو سورج جیمنائی میں ہے، ٹھیک ہے۔ پلوٹو وہ آپ کے اپنے ذائچے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یورینس وہ بھی جیمنائی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فائدے کی بات کروں تو زحل حمل میں ہے، مطلب وہ ایریز میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو غصہ ضرور دلائے گا لیکن آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اگر آپ غصہ کریں گے، جلد بازی کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ میں بات کروں ایکویرنس والوں کی، آپ کی شادی کے چانس بہت زیادہ ہیں 2026 میں، بہت زیادہ، اگر آپ کی ایج ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ کسی رکاوٹ کا شکار نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ 2026 دولت لے کے آئے، 2026 شادیوں کا سال ہے، 2026 کافی ہی سہولیات لے کے آئے، لیکن 2026 میں ہی مسئلہ زیادہ بنیں گے، ڈیورس بہت ہو رہی ہے اور بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ آؤٹ کنٹری جانا چاہتے ہیں شادی کے لیے، وہ ناکام ہو جائیں گے، ان میں 55% لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جی لائف میری پرفیکٹ ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، لو میرج کامیاب شادی کی ضمانت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی لو میرج ہوگی تو آپ کہتے ہیں جی ہماری شادی کامیاب ہے، اس طرح نہیں ہوتا جب تک آپ کا سٹار میچ نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے بات کروں کرس والوں کی، تو اس وقت پلوٹو، ٹھیک ہے، آپ کے ذائچے میں ہے، لیکن اس وقت الٹی چال میں ہے، ٹھیک ہے۔ تبدیلی، گہری سوچ بچار، ٹھیک ہے۔ اب بہت سوچتے ہیں، دوستوں سے تعلقات بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر ضد میں آ جائیں تو رشتے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں ضد کریں گے تو آپ کے رشتے بہت خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے دماغ کو سکون دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ زحل کے سر آپ کا حاکم سارا زحل ہے، ٹھیک ہے جی، سیٹرن سست چال چلتا ہے، اس لیے رشتے بننے میں بڑا وقت لگتا ہے،
لیکن جو رشتے بنتے ہیں وہ مضبوط بنتے ہیں۔ یورینس آزاد پسند ہے۔ ایکوینس والوں کے لیے یہ بہت ہی آزاد پسند ہے، پہلے آپ کے ذہن کی ہمانگی کرے گا، آپ کا ذہن تیار کرے گا، ٹھیک ہے۔ پلوٹو کی بات کروں تو پلوٹو تو رشتوں میں تعلقات میں گہری تبدیلی لا رہا ہے آپ کے اس وقت موجودہ وقت کی بات کروں۔ صبر سے کام لیں، دعا کیا کریں، نماز پڑھ استغفار کا ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے، اپنے معیار کو چیک کریں۔ ایکوینس والوں کے لیے اکثر بہت زیادہ ذہنی ہمانگی ہوتی ہے، بہت ذہنی ٹینشنیں ہوتی ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں، پہلے اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، آپ جمعہ والے دن سورۃ یاسین لازم پڑھا کریں۔ میں بات کروں ایکوینس والوں کے بارے میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کافی سال سے آپ کی زندگی میں کافی مسائل میں چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اب مسائل کے حل ہو جائے، یہی بہتر ہے آپ کے لیے، کیوں کہ یہ سال شادی کا سال ہے، ٹھیک ہے۔ ایکوینس والوں کو میں بتا دوں، حاکم سہرا آپ فطری طور پہ بہت اچھے ہیں، آپ ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، ہر کسی کا، ٹھیک ہے، ذہنی آزاد ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، وفادار دوست۔ اب دیکھیں دوستی میں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کون وفادار ہے کون بے وفا، لیکن آپ دوستی کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کو دھوکہ ملتا ہے۔ آپ کو کئی دھوکے مل چکے ہیں، اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے تو کئی دھوکے مل، آپ کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ تب لگتی جب دھوکہ مل چکا ہوتا ہے۔ میں موجودہ وقت کی بات کروں، یہ وقت آپ کی شادی کا، آپ کے رشتے کا وقت ہے، جون جولائی آپ کے رشتہ منگنی نکاح کا وقت ہے، یہ والا پرفیکٹ ٹائم ہے آپ کی لو میرج، پسندیدہ شخص ملنے کا وقت ہے، بیرون ملک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن میں شاید سے پہلے یہ کہوں گا، اس سے پہلے ایک بار پرسنٹنگ کروا لیں، کس سے اسٹرالوجر سے بھی اپنا ذائچہ بنوا لیں، کیا آپ کے سٹار میچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے شادی کریں، لو میرج سمجھ کریں، اور سال بعد ہی آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ جائیں، پھر گھر ماں باپ کے لیے اذیت بنے، ماں باپ کے لیے ٹینشن بننے سے گریز کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے آنے والا کل آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے لیے مسائل کا شکار ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی تو 26 پلوٹو ایکوینس میں، جس کی وجہ سے زندگی میں بڑی تبدیلیاں، نئی سوچ، خود کو نئے سرے سے دیکھنے کا وقت ہے۔ سورج یورینس میں ہے، جیمنائی میں، دماغ تیز چلے گا لیکن زیادہ سوچنے سے بچنا چاہیے آپ کو۔ میں آپ کو بتا دوں، ادھر یورینس وہ جیمنائی میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے، بہت ہی اچھا ٹائم ہے، آپ کی کامیابی کا وقت ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ اگر آپ جلد بازی کریں گے، ٹھیک ہے، اب جلد بازی کریں گے تو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے جو کام بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ اور آپ کو میں بتا دوں، آپ کا حاکم سہرا زحل سست چال ہے، سست، بہت سست چال ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، زحل نحوست کا سہرا ہے۔ لیکن اگر میں یورینس کی بات کروں تو وہ آزاد ہے۔ 2026 میں آپ کے شادی کے چانس، منگنی رشتہ نکاح کے چانس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ آپ صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، اور ہر کسی پہ بھروسہ نہ کریں، ہر کسی پہ بھروسہ نہ کریں، ہر کسی پہ امید نہ رکھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو دھوکے بھی بہت ملیں گے۔ جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، آپ کی کامیابی کا سال ہے، ٹھیک ہے، یہ 2026 آپ کو کامیابی دے گا، آپ کو پیسہ دولت مال سب کچھ ملے گا۔ میں یہاں بات کروں جوپیٹر کی، مشتری، اب اس وقت وہ کینسر میں ہے، سرطان میں، ٹھیک ہے۔ مشتری 2 جون 2026 کو بڑھ سرطان میں داخل ہوا تھا، یہ 30 جون 2026 تک سرطان میں رہے گا، اس کے بعد 30 جون کو لیو میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جی، سرطان میں اگر ہے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ مشتری سرطان میں ہونے سے گھر، خاندان، جذبات، سکون، سیکیورٹی کے معاملے میں ترقی ملے گی، مطلب آپ کا گھر بنے گا، آپ کو خاندان میں رسپیکٹ ملے گی، ترقی ملے گی۔ میں ایکوینس والوں کی بات کروں، رشتے بہتر ہوں گے، گھر کے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ 30 جون کے بعد مشتری لیو میں چلا جائے گا، تب توجہ، خود اعتمادی بڑھے گی، کیریئر بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں 30 جون کے بعد کی بات، ابھی موجودہ وقت کی بات کروں، موجودہ وقت کی، ابھی آپ کا پرفیکٹ ٹائم ہے رشتہ منگنی نکاح کا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، جلد بازی کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے جو کام بھی کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے، کیوں کہ کافی سالوں سے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود بہت ذہین ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچتے ہیں، لیکن آپ میں یہ مسئلہ بھی آپ کو آج تک دوستوں کی سمجھ نہیں، کون آپ کے لیے صحیح ہے کون آپ کے لیے غلط ہے، کون سنسیئر ہے کون بس فراڈی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔
ابھی مجھے لوگ کامنٹس کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ بہت، تقریباً 95%، جن کی بات جن کا نام دیکھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے میرا ایریز ہے، کوئی کہتا ہے میرا کیا ہے، لیکن ان کا ایکویرنس ہے، کیونکہ ان کا نام صبا، لیکن جی میرا اگست میں پیدائش ہے، سنا میری جی مارچ میں پیدائش، آپ کا برج ایکویرنس ہے، اس وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہیں۔ ابھی اگر میں بات کروں ڈیٹ آف برتھ کی، نومیریکل کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈیٹ آف برتھ کو سامنے رکھوں تو ان کی شادی میں اتنے رکاوٹیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈیٹ آف برتھ ہے جی 1993، ٹھیک ہے، ڈیٹ منتھ کوئی بھی ہے تو اس کی شادی اب کہاں ممکن ہے، کتنے مسائل کا شکار ہیں وہ لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ بہت آسان ہے، مجھے کہتے ہیں جی آپ کچھ بتائیں، اس طرح میں کیا بتاؤں، اس کے لیے پراپر جو آپ پہ مشکل ہے، جو رکاوٹ، اس کا پراپر توڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں صفا، اس کا کیورنس ہے، ٹھیک ہے، صبا، ثانیہ، شمیلہ، آپ کی اگر میرڈ لائف ڈسٹرب ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تیسرا بندہ شامل ضرور ہے، میری بات یاد رکھنا۔ وقت آپ کے لیے 2026 آپ کے لیے بہت گولڈن سال ہے، بہت گولڈن ایئر ہے، لیکن اگر آپ میں رکاوٹ ہے کوئی تو اس کا توڑ نکالیں، اپنی آپ پہ توجہ دیں۔ اس کے بعد میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں، اگر آپ اس کا توڑ نکالیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اگر آپ کی ایج ہوگی زیادہ، اگر آپ کی 25 کراس کر چکی ہے تو آپ پہ رکاوٹ ہے، اگر آپ کی 22 3 4 5 تک ہے تو آپ کی شادی کے چانس ہیں، آپ کی شادی 2026 27 28 میں آپ کی شادی ہو جائے گی، ٹھیک، اسی سال کرنٹ ایئر میں منگنی رشتہ کا وقت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کافی ایسے لوگ ہیں جن کا رشتہ آیا تھا 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، کوئی وقت بھی آپ لے لیں، آپ نے نہ کر دیا، بچی پڑھ رہی ہے، ابھی ہم تیاری نہیں ہے، ابھی یہ کوئی آپ نے بھی ریزن بتا دی، اس کے بعد آپ بندش میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے جس کو رشتہ کے لیے انکار کیا ہے اس کو کہاں پسند ہے کہ آپ اس طرح کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ میں جو رکاوٹ ہے اس کا حل کروائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے حل کے لیے آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایکویرنس والوں کی زندگی میں کافی زیادہ مسائل، عام مشاہدے کے مطابق ایکویرنس والے لوگ جلدی شادی نہیں کر پاتے، اپنے پڑھائی پہ، کیریئر پہ توجہ دیتے ہیں، کیوں؟ جب آپ کی ایج 26 کراس کر جاتی ہے پھر آپ رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اس وقت بھی ایج 33 35 تک پہنچ چکی ہے، خاص طور پر زحل پلوٹو کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہے۔ کیوں دیر ہوتی ہے؟ اگر میں بات کروں آپ کے حاکم سر زحل کی، زحل سست ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتا، ہر چیز پرکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن جو رشتہ بناتا ہے مضبوط بناتا ہے، آزاد پسند ہے یہ۔ پلوٹو کا 2023 سے، ٹھیک ہے، آپ کے ایکویرنس میں ہونا، رشتوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس مہینے تو بہت فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز 100% پرفیکٹ نہیں ملتی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آپ کو مسائل، کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہتے جس وجہ سے مسئلہ بنتا ہے۔ نماز پڑھا کریں، دعا کیا کریں، استغفار کا ذکر کریں جتنا ہو، خود کو پہلے بہتر بنائیں، ٹھیک، جسمانی ذہنی طور پر اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، نیند کا خاص خیال رکھیں۔ یہ باتیں صرف میں آپ کو اسٹرالجر کے تحت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی ایج 26 سال سے کراس کر چکی ہے تو آپ رکاوٹ کا شکار ہیں۔ ابھی کل مجھے کس نے رپلائی کیا جب آپ کو تو اور کو چاہتے نہیں، ہر کسی کو کہہ رہا رکاوٹ ہے، تو ہر کسی کی لائف میں رکاوٹ ہے، تو میں کہ جس کی شادی 2028 میں پاسبل ہے اس کو رپلائی کر 2028۔ مجھ سے جو بندہ بھی سوال پوچھتا ہے میں زیچے کو سامنے رکھ کے ان کو جواب دیتا ہوں، کیونکہ 21 سال کا زیچہ بالکل میرے سامنے پڑا ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے تاریخ پیدائش کا دیکھنا پڑتا ہے، اگر اس کا 4 ہے، ٹھیک، اگر اس کا 8 ہے تو اس کو تو پہلے شادی مسئلہ ہو جائے گا، اس کا بریک اپ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا نمبر 8 ہے، ڈیٹ 8 ہے، تو آپ کو بریک اپ اگین بریک اپ، اور آپ کو پہلی شادی میں ڈیورس بھی ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں یہاں پہ؟ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 3 ہے، 3 12 21، تو یہاں میں کیا کہوں؟ منگنی پھر بریک اپ، منگنی پھر بریک اپ، نکاح پھر ٹوٹے گا۔ تو یہ 21 والوں کو میں ایسے ہوا میں پھیرنے تھا، میں وہ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو دی اینڈ میں یہی کہوں گا، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، ایج ہو گئی ہے، ایج 26 کے کراس کر چکے ہیں، 27، تو رکاوٹ کا توڑ کروا لیں، کیونکہ یہ سال آپ کے لیے پیسے لے کے آ رہے ہیں، یہ سال آپ کے لیے دولت لے کے آئے۔ اگر یہ سال آپ نے ضائع کر دیا تو نیکسٹ 27 میں بھی چانس ہیں، لیکن پھر آگے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی، پھر توڑ کروانا، پھر مسائل، پھر توڑ، پھر مسائل، اس کے لیے آپ کے لیے مسئلہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کے لیے کچھ پیسے خرچ کر اپنی ذات پہ توجہ دیں، کب تک وہاں آپ کے گھر بیٹھے رہیں گے؟ توڑ کروائیں اگر آپ کی زندگی میں کچھ توڑ، کچھ مسائل ہیں، تاکہ آپ کی اس سال شادی ہو جائے۔ یہ سال آپ کے لیے دولت،
बहुत लेके आए। इस साल आपको सोना भी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, बशर्तन आप पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है तो। उसके बाद अगर आप पे रुकावट है, शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते वाले घर तक आते हैं, मैरिड लाइफ लिस्टर पे, तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, टिकटॉक मेरा अकाउंट मौजूद है, मुझे यहाँ मैसेज करें, टिकटॉक पे करें, व्हाट्सएप पे करें, इनबॉक्स में कहीं भी आप मुझे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। शर्त ये है, जो भी मुझसे सवाल करेगा, नाम और तारीख़ पैदाइश, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों सेंड करेगा। अगर आप अधूरा सवाल करेंगे 28 अक्टूबर, तो मैं क्या जवाब दूंगा वहाँ पर? कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कई 4 जुलाई, 28 अक्टूबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन, फुल डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम और क्वेश्चन पूछा करें, ताकि मैं आसानी से आपको जवाब दे सकूं। फिर लोग कहते हैं जी आप रिप्लाई नहीं करते, ये करते। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, उसको मशवरा मिलता है, रुकावट क्या है, वजह क्या है, उसको बताता हूँ। लेकिन शर्त ये है, नेम और डेट ऑफ बर्थ वो मुझे फुल मिले। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट के लिए बॉय में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और जहाँ चाहें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।